نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی مناقب جمیلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس دوسرے مقصد کا بنیادی ہدف خلفائے راشدین کے وہ مناقب بیان کرنا مقصود تھا کہ جس کے نتیجے میں ان لوگوں نے وہ عظیم جد و جہد اور کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل دور میں ان کا ساتھ دیا۔ اس حوالے سے جو ان کی جد و جہد ہے اس کا تذکرہ یہاں شاہ صاحب شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمدہ مناقب بیان کیے جا رہے ہیں۔ اما معاصر جمیلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس ازاں جملہ براعت نسب اوست، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو معاصر یا آثار بلند درجہ کے ہیں ان میں شاہ صاحب یہاں بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تو اس حقیقت کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا جو نسب اور سلسلہ نسب ہے قریش میں، وہ بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ عرب کے نسب کو دنیا میں بیان کیا ہے مصعب نسابہ تھے، یعنی علم الانساب کے ماہر تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انما سمی ابو بکر عتیقا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق تھا، اور عتیق نام اس لیے تھا ان کا کہ لأنہ لم یکن فی نسبہ شیء یعاب بہ، کہ ان کے سلسلہ نسب میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی بنیاد پر آپ کے نسب پر کوئی عیب لگایا جا سکے۔ قدیم زمانے سے صاف ستھرا آپ کے آباء و اجداد سے آپ کا نسب تھا، اس لیے آپ کو عتیق کہتے ہیں۔ ایسے ہی استیعاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان میں سے جو براعت نسب کی جو بنیادی امور ہیں اس کو وضاحت کرتے ہوئے شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ کے اشراف قریش بود، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے وہ اصحاب وجاہت میان عیشہ، اور آپ قریش کے جو وجیح آدمی ہیں، جو اپنی جسم کی اور اپنی روح کی ساخت کے اعتبار سے صاحب وجاہت ہے، ان میں سے تھے۔ وجاہت کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب نے الخیر الکثیر میں گفتگو فرمائی ہے۔ جو رہنما اور لیڈر ہوتے ہیں ان کی خصوصیات میں ایک نسبت وجاہت کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں بھی یہ بات ہوتی ہے، اور آپ کے جو جانشین خلفاء یا جو حکومتوں کے سربراہ رہے ہیں ان کے اندر بھی یہ ایک بہت اعلیٰ درجے کی نسبت ہے وجاہت۔ اور وجاہت کی تشریح خیر کثیر میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کی ہے کہ وجاہت کا معنی ہے التعلی والترفع علی البشر عند اللہ تعالی، کہ تمام انسانیت میں یا ان کے ہم قرین جو بشر ہیں ان میں ان کو ایک بلندی اور بلند مرتبت انہیں حاصل ہوتی ہے اللہ کے ہاں۔ وجاہت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی انسان کی قدر و قیمت سے ہے خاص طور پر، اور وہ اس کے نفس ناطقہ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ نفس الامر میں بھی وہ وجیح ہوتا ہے حقیقت میں۔ شاہ صاحب نے وہاں کہا ہے کہ اگرچہ کوئی اس کی اتباع کرنے والا نہ بھی ہو، لیکن ان کے نفس کی بلندی اس قدر ہوتی ہے کہ حقیقت میں وہ بڑے اونچے درجے اور مقام کے فرد ہوتے ہیں، وجیح آدمی۔
اور پھر ان کی ایک اور خصوصیت بھی ہوتی ہے کہ اس وجاہت کے نتیجے میں جو ان کے اخلاق ان کے ظاہر ہوتے ہیں وہ تین۔ وجاہت کے نتیجے میں وہ بڑے صاحب وقار فرد ہوتا ہے جو وجیح ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اللہ نے فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اس وجاہت کے نتیجے میں پہلا خلق وقار، سوسائٹی میں معاشرے میں ان کا وقار بڑا بلند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان پر ایک خاص کیفیت اطمینان و سکون کی ہوتی ہے، سکینہ ہوتا ہے اس میں، جلد بازی یا چلبلا پن یا ایسی تحریک جو ہر وقت بے چین رکھے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وجیح آدمی اس کے اندر وقار بھی ہوتا ہے اور سکینت کی کیفیت بھی ہوتی ہے، جذباتیت نہیں ہوتی۔ اور تیسری بڑی خصوصیت شاہ صاحب وہاں بیان کرتے ہیں تو اس کو لوگوں پر تسلط اور اقتدار حاصل ہوتا ہے۔ اس کی بات سے لوگ جب وہ بات گفتگو کرتا ہے تو لوگ جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس کو ایک قسم کی لوگوں کے دلوں پر حکمرانی حاصل ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے۔ تو وجاہت کے نتیجے میں اس لیے صاحب وجاہت لوگ ہی حکمران بنتے ہیں یا رہنما بنتے ہیں۔ جن میں وجاہت نہیں ہوتی وہ اپنا اقتدار نہیں بنوا سکتے اور اپنی بلندی نفس پیدا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ وہ اصحاب وجاہت میں سے تھے۔ زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ ابوبکر قریش کے ان 10 آدمیوں میں سے ایک تھے کہ جن کی جاہلیت کے زمانے میں بھی انہیں عزت حاصل تھی اور اسلام کے زمانے میں بھی انہیں شرف اور بزرگی حاصل تھی، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی وہ معزز سمجھے جاتے تھے جاہلیت کے زمانے میں بھی۔ یہ نہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں کمزور ہوں اور اسلام میں آ کر شرف آ جائے، اور اسلام جب قبول کیا تو اسلام میں بھی وہ اعلیٰ درجے کے معزز بزرگ۔ تو 10 ایسے بزرگ ہیں کہ جو پہلے بھی معزز تھے اور بعد میں بھی معزز ہوئے، زیادہ تر یہ عشرہ مبشرہ ہے۔ اتصل بہم شرف الجاہلیہ بشرف الاسلام، حضرت ابوبکر صدیق کا شرف اور سب سے بڑی عزت کی بات یہ تھی کہ وکان الیہم امر الدیات والغرم، سوسائٹی میں کہیں قتل و قتال ہو جاتا یا معاملہ دیت پر پہنچتا تو دیت اور تاوان بھرنے میں معاملات حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہی آتے تھے کہ قبیلوں کے درمیان ایک قبیلے نے کسی دوسرے قبیلے کا آدمی مار دیا تو اب خون بہا کیسے دیا جائے گا، یا دیت دینی ہے تو دیت دینے کے لیے ضامن اور کفیل کون ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اسلام لانے سے پہلے بھی یہ ان تمام معاملات کا فیصلہ فرماتے تھے اور یہ اس کے لیے ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ استیعاب کتاب کا نام ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ کان فی الجاہلیۃ وجیہا رئیسا من رؤساء قریش، جاہلیت کے زمانے میں بھی وہ صاحب مرتبہ آدمی تھے اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وکان الاشناق فی الجاہلیہ، اور جاہلیت کے زمانے میں یہ قتل و قتال کی دیت اور تاوان کے معاملات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلے کے لیے آتے تھے۔ خود شاہ صاحب اس کی تشریح کر رہے ہیں اشناق کی، ومان الاشناق آنس کہ چوں قتل واقع میں شد، کوئی ایک قتل ہو جاتا تھا اور قبائل کے درمیان، قاتل و مقتول کے قبیلوں کے درمیان کوئی فتنہ پیدا ہو جاتا تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیت کے کفیل ہوتے تھے۔ جس قبیلے نے دیت لینی ہے اور جنہوں نے دینی ہے، دینے والوں کی طرف سے آپ ضامن بنتے تھے کہ ٹھیک ہے میں ان کا ضمانت دیتا ہوں، یہ تمہیں دیت دے دیں گے۔ کیوں کہ لوگ اس کے بغیر آپس میں ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی، اب عام فتنہ را فرو میں نشان،
اور جو فتنہ قبائل کے درمیان جنگ کا خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں آپس میں لڑ پڑیں تو وہ فتنہ ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اگر دیگرے کفیل میں شد اعتراض نمی کردن، اور اگر کوئی اور آدمی ابوبکر صدیق کے علاوہ کفیل بنتا تھا تو لوگ ان کو کسی قطار شمار میں نہیں لاتے تھے، ان کی کفالت قبول نہیں کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق اگر ضمانت دیتے تو معاملہ نمٹ جاتا تھا ان کی عزت اور وقار کی وجہ سے۔ وہ فتنہ تسکین نمے یافت، اور کوئی دوسرا کفیل ہوتا تو فتنہ ختم نہیں ہوتا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ وکان ابوبکر رجلا مألفا لقومہ محببا سہلا، لوگوں کو جوڑنے والے تھے، یعنی اجتماعیت کی سوچ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبل از اسلام بھی تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ قبیلوں اور لوگوں کے درمیان باہمی اتفاق اور محبت اور ان کو جوڑنے کا کام، تالیف قلب کا کام کرتے تھے اپنے قوم کے لیے۔ تو قوم کی اجتماعیت قائم کرنے کی سوچ اور اخلاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قبل از اسلام بھی تھا، اور پھر اس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے کیونکہ پوری قوم کی خیر خواہی سوچتے تھے اور وہ مالف تھے، تو اس لیے ان سے محبت بھی بہت کی جاتی تھی، اور بہت ہی آسان تھے جن کے ساتھ تعلق ان کا قریب کا ہوتا تھا۔ وکان انسب قریش لقریشن، اور وہ قریش کے لیے، قریش میں سب سے زیادہ ذی وجاہت اور صاحب نسب ہونے کی وجہ سے ایک مقام رکھتے تھے۔ وہ عالم قریش بہا، اور قریش کے اس نسب کو بھی سب سے زیادہ وہی جانتے تھے۔ آپ بھی نسابت العرب تھے، یعنی قریش کے نسب سے بہت زیادہ آپ کو اس کا علم حاصل تھا۔ وہ جانتے تھے کان فیہا من خیر و شر، قریش کے اندر کون سی خوبیاں ہیں اور کون سی خرابیاں ہیں، اس کا بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا علم تھا۔ وکان رجلا تاجرا، حضرت ابوبکر صدیق تاجر آدمی تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن اخلاق والے آدمی تھے اور معروف اور نیکی کے مشہور تھے۔ عموماً تاجر لوگ جو ہیں وہ گڑبڑ کرتے ہیں تجارت میں، کوئی لین دین میں، لیکن وہ بڑی نیکی اور اخلاق کے ساتھ کام کرتے تھے۔ وکان رجال قومہ یأتونہ یألفونہ لغیر واحد من الامر، ان کی قوم کے افراد یعنی قریش وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے تعلق رکھتے تھے الفت اور محبت کا، لغیر واحد من الامر، کسی ایک وجہ سے نہیں بلکہ لعلمہ و تجارتہ و حسن مجالستہ الحدیث، ان کا علم بہت اعلیٰ درجے کا تھا ابوبکر صدیق کا، آپ کی تجارت عدل و انصاف کی اور خیر خواہی کی تھی، اور پھر لوگوں کو ساتھ جو مجلس لگاتے تھے وہ مجلس میں بھی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے تھے۔ تا جا کے انس فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ابوبکر صدیق گویا کہ بزرگ تھے، قریش کے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب ہجرت کی تو حضرت انس بن مالک کی روایت ہے جو بخاری شریف کی، یہاں شاہ صاحب نے اس کا حوالہ نقل کیا ہے کہ جب ہجرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو انس بن مالک 10 سال کی عمر کے بچے تھے، تو مدینہ کے یہ سارے بچے وہ آخری اس پہاڑی پر یہ وہاں بچے کھڑے تھے، تو دور سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تشریف لائے تو وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر شیخ معروف، جسمانی ساخت کی وجہ سے بھی تو شیخ معروف بزرگ تھے، ہاں جی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاب لا یعرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے تو ہم تو پہلے مرحلے میں یہی سمجھے کہ ابو بکر رسول، بچے جو ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جی اور ابو بکر ایک ہی اس پر سوار تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نبی ہیں عمر کے اعتبار سے۔ آپ کو بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے۔
تو پہلی بنیادی خصوصیت معاصر میں سے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا نسب بہت اعلیٰ درجے کا تھا اور اجتماعیت کی سوچ تھی، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے، جاہلیت کے زمانے میں بھی اور پھر اسلام کے اندر بھی وہی بات اور وہی کیفیت۔ یہ ایک بڑی پہلی بنیادی خصوصیت ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی ہے۔ واضح جملہ است، ان معاصر میں سے، ان مناقب میں سے ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ قوت عاقلہ و عاملہ او پیش از اسلام بمقدار متیسر درا زمان کارہائے خیش کردہ بودہ اند۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جو قوت عاقلہ اور عاملہ، یہ بھی جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے بھی بہت ایسے اعلیٰ درجے کی تھی کہ جو اس زمانے کی جو ضروریات یا کام تھے ان میں ان کی عقل اور ان کی جو قوت عاملہ ہے بہت اچھی مینجمنٹ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ان میں تھی۔ پیچھے انبیاء علیہم السلام کے جو 3 نقطے پہلے بیان کیے تھے، تو پہلے نقطے میں یہ واضح کیا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی قوت عاقلہ اور عاملہ اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے، کہ وہ اپنی قوت عاقلہ کے سبب سے مالا اعلیٰ تک رسائی حاصل کر کے وہاں سے علم حاصل کرتا ہے وحی کی صورت میں۔ عقل اتنی بلند ہوتی ہے اور قوت عاملہ بلند ہے کہ اس کے نتیجے میں جو صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے کہ تمام عملی اور عقلی قوتیں ایک پیج پر آ کر، جس کے لیے اصطلاح استعمال کی تھی شاہ صاحب نے، السمت الصالح۔ تو یہ 2 خصوصیتیں نبی، اور نبی کا خلیفہ وہ ہوگا جو نبی سے دوسرے نقطے میں بیان کیا تھا کہ تشبہ اس کو ہو نبی سے۔ تو عقل اور قوت عاقلہ اور عاملہ میں ابوبکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت حاصل تھی۔ اسی تناظر میں یہاں گفتگو کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کے زمانے میں وہ ایسے ایسے کام اس کے نتیجے میں کرتے تھے۔ الحال آنچ در دست مردم است از انصاب قریش، اور جو کہ اس زمانے میں تو یہ اس سے پہلے تمام کام اپنے کر رہے تھے، اور قریش کے جو علم الانصاب سے متعلق امور ہے تو اس کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب کہ اس وقت جو قریش کے انصاب کے بارے میں معلومات لوگوں کے پاس موجود ہیں وہ زبیر بن بکار سے ہیں۔ پیچھے زبیر بن بکار کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق کے نسب کا ذکر کیا ہے، تو اس وقت جو بھی قریش کے نسب سے متعلق معلومات ہیں وہ زبیر بن بکار کے واسطے سے آئی ہیں، اور زبیر بن بکار نے یہ علم حاصل کیا تھا مصعب زبیری سے، اور ان سے اخذ کیا تھا، اور انہوں نے یہ علم حاصل کیا جبیر ابن مطعم کے واسطے سے، ایک واسطے سے، اور جبیر ابن مطعم نے یہ علم الانصاب حاصل کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ اپنی قوت عاقلہ کے نتیجے میں وہ اس زمانے کی ضروریات کے مطابق تمام قریش کے جو انصاب سے متعلق اوپر تک کی جو معلومات تھیں، حالانکہ نسب جو ہے وہ تو بہت پھیلا ہوا شجرہ ہوتا ہے، سب کا یاد رکھنا اور ان کی خصوصیات کا یاد رکھنا، اس پوری لڑی کو یاد رکھنا یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق کے ذریعے سے جبیر بن مطعم نے سیکھا، اور ان سے مصعب زبیری نے، اور پھر ان سے زبیر بن بکار نے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابوبکر صدیق کے قریش کے نسب کے حوالے سے علم کی تعریف کی ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسان بن ثابت کے قصے میں یہ بات بیان فرمائی تھی، وہ جواب ویب ہجائے قریش را تقریر این علم برائے حضرت صدیق فرمود، کہ حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ میں قریش کی ہجو کروں گا، تو اس کے جواب دینے کے تناظر میں حسان بن ثابت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم حضرت صدیق اکبر سے رجوع کرو
اور قریش کا جو نسب ہے اور اس کی جو اچھائیاں برائیاں ہیں وہ پہلے معلوم کر لو، پھر بات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسان نے جب کہا کہ میں قریش کی مذمت کرتا ہوں شعروں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا تھا کہ کیف تہجوہم وانا منہم، تم کیسے قریشیوں کی ہجو بیان کرو گے، میں بھی تو قریشی ہوں نا، اگر تم قریش کی برائی بیان کرو گے تو گویا کہ میری برائی بھی آئے گی، تو اس سے کیسے بچو گے تم؟ اور وکیف تہجو، اور تم کیسے ہجو بیان کرو گے ابو سفیان کی؟ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ابو جہل کے قتل ہونے کے بعد تو یہ ابو سفیان قریش کے سردار تھے، تو ابو سفیان کی تم برائی کیسے بیان کرو گے، حالانکہ وہ ابن عمی، وہ تو میرا چچزاد بھائی ہے، اگر اس کی بیان کرو گے تو پھر میری بھی ہوگی، تو کیسے تم ابو سفیان کی یا قریش کی برائی بیان کرو گے؟ تو حضرت حسان نے کہا تھا کہ واللہ، اللہ کی قسم، میں آپ کو قریشیوں میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے ایک بال گندے ہوئے آٹے میں سے نکال لیا جاتا ہے، یعنی آٹا اگر خراب بھی ہو تو اس میں سے کیا ہے، بال جیسے نکال لیا جاتا ہے، ایسے قریش میں سے میں آپ کو اپنی شاعری میں نکال لوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان سے کہا تھا کہ ایتی ابا بکر، ابو بکر کے پاس جاؤ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِأَنْسَابِ الْقَوْمِ مِنْكَ، وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں قریش کے انساب کو، اپنی قوم کے انساب کو آپ سے، کیونکہ حسان بن ثابت تو انصاری ہیں مدینہ کے، تو تمہیں اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے قریش کے انساب کے بارے میں جتنا حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم ہے، لہذا ان کے پاس جا کر پہلے قریش کا جو نسبی سلسلہ ہے اس کو کیا ہے سمجھو۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گئے ابو بکر کے پاس، اور ان کے پاس ان کے اصحاب کے بارے میں واقفیت انہوں نے حاصل کی۔ یہ حدیث ابو عمر نے استیاب میں نقل کی ہے، اور حضرت صدیق اکبر کا ہی یہ علم جو علم الانصاب کا ہے یہی منتقل ہوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نسابۃ العرب تھی، قریش کے نسب کے ساتھ ساتھ تمام عرب کا جو نسب ہے اس سے بہت زیادہ واقفیت حاصل تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یعنی ان کی قوت عاقلہ کا ایک کمال تو بلندی کا کمال یہ ہے کہ وہ قریش اور بلکہ عربوں کے نسب کی تمام شجرات اور سلسلے کا مکمل علم رکھتے تھے، اور یہ قوت عاقلہ کی بلندی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس کی بیچارے کی عقل کمزور ہو اسے کیا ہے، اسے تو اپنا دادے سے اوپر نشتہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون ہے، دادا بھی پتہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور دوسری بڑی خصوصیت حضرت صدیق اکبر کی یہ تھی کہ شعر گوئی میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا، اعلیٰ درجے کا شعر آپ کہتے تھے، مہارت بڑی تھی، لیکن بعد اسلام ترک کرد، اسلام کے بعد یہ شعر و شاعری ختم کر دی تھی۔ اسلام سے پہلے بہت اچھے شاعر تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو قصیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہے لاجواب قصیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہے انہوں نے شعر کا، جس کے اندر وہ مطالبہ بھی کرتے ہیں اللہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے آخر میں جا کر اللہم اعطنی ملکن کبیرن، اے اللہ مجھے بہت بڑی بادشاہت عطا فرما۔ تو یہ ریاست اور سیاست کے امور سے متعلق بڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شعر و شاعری ہے۔ اسی طریقے سے ودر فصاحت پایہ بلند، گفتگو کرنے میں فصاحت و بلاغت میں آپ کا پایہ مرتبہ بہت بلند تھا، کیونکہ جب تک آپ کو اچھے درجے کی گفتگو نہ آتی ہو تو آپ اپنا مافی ضمیر دوسرے تک منتقل نہیں کر سکتے۔ ابو زہیر کہتے ہیں جو شاعر حضلی ہیں، ثقیفہ بنی ساعدہ کے قصے کے سلسلے میں، کہ جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کے معاملے میں میٹنگ ہوئی اور وہاں انصار نے گفتگو کی
اور وہ انصار میں انہوں نے اپنا حق ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے میں سے بھی ایک امیر ہونا چاہیے، اس پر جو گفتگو کی تو بڑی لمبی گفتگو کی، فاطال الخطاب، لمبی تقریر کی، ادھر ادھر کی چیزیں جمع کر کے کہ انصار حقدار ہیں تو انہیں خلیفہ بنایا جائے۔ وہ اکثر الثواب، اور بہت زیادہ جو انہوں نے درست باتیں کی لیکن کثرت سے بیان کی اپنی نیکیاں اچھائیاں۔ اور جب وہ ان کا مقرر انصار کا بیٹھ گیا تو وہاں پر صرف ان میں سے مہاجرین میں سے تو صرف ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے اور ابو عبیدہ ابن الجراح، 3 آدمی تھے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر کا ارادہ ہوا کہ میں گفتگو کرتا ہوں، بلکہ راستے میں بھی عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد نبوی سے سقیفہ بنی ساعدہ میں جا رہے تھے تو زورت مقالتی، میں نے اپنے ذہن میں گفتگو کرنے کی جو ترتیب ہے وہ میں نے اپنے ذہن میں بنانی شروع کر دی کہ میں وہاں جا کر اس انداز میں گفتگو کروں گا۔ تو عمر فاروق نے ارادہ فرمایا کہ میں بات کروں، تو ابو بکر صدیق نے مجھے کہا ٹھہرو، اور خود گفتگو کی۔ وتکلم ابو بکر، یہ راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی اچھا بدلہ دے۔ انہوں نے جو گفتگو کی، من رجل لا یطیل الکلام، آپ کی گفتگو بڑی مختصر تھی، لمبی چوڑی قصے کہانیاں نہیں ہوتے تھے، لمبی چوڑی گفتگو ہوتی تھی۔ لا یطیل الکلام، وہ مختصر بات کی اور ایسی ترتیب سے بیان کی۔ وَيَعْلَمُ مَوَاضِعَ فَصْلِ الْخِطَابِ، اور وہ جانتے تھے کہ فیصلہ کن خطاب کیسے کیا جاتا ہے، کس مقام پر کیا جملہ بول کر چوٹ لگائی جا سکتی ہے۔ یہی اصل میں صلاحیت ہوتی ہے گفتگو کی، کہ گفتگو میں ایک بہترین اختصار کے ساتھ ایک موقع محل کے اعتبار سے ایسی گفتگو ہو جس میں بات پورے طریقے سے سامعین کو سمجھ میں آ جائے۔ شاعر آدمی ہے، وہ جب فصاحت و بلاغت پر گفتگو کر رہے ہیں ابوبکر صدیق کے بارے میں، تو اللہ واللہ لقد تکلم بکلام، ابوبکر صدیق نے ایسی گفتگو کی اللہ کی قسم کہ کوئی سننے والا ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہی اس نے سنی تو وہ اس گفتگو کے سحر میں مبتلا ہو گیا اور اس نے فرما برداری اختیار کی، انقاد له، گردن جھک گئی اس کی، ومال الیہ، ادھر اس کا رجحان ہو گیا۔ اور جب ابوبکر کی گفتگو ختم ہوئی تو ثم تکلم عمر بعدہ، پھر حضرت عمر فاروق نے ان کے بعد گفتگو کی، لیکن وہ گفتگو ابوبکر کی گفتگو سے کم درجے کی، بدون کلامی ہی، وہ اس اعلیٰ درجے کی نہیں تھی جو ابوبکر صدیق نے گفتگو کی۔ اور عمر نے مختصر بات کی، اور وہ مد یدہ، اور ان کا ہاتھ اپنی طرف بڑھایا، اور فبایعہ، عمر فاروق نے ان کی بیعت شروع کر دی۔ اور پھر اس کے بعد تمام لوگوں نے ابوبکر صدیق کی بیعت کی، کیونکہ گفتگو یہ اتنی جامع معنی تھی کہ کسی کے لیے وہاں مجال انکار نہیں تھا۔ تو یہ صلاحیت فصاحت و بلاغت کی اور گفتگو کو جامعیت کے ساتھ بیان کرنے کی، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق میں تھی۔ اسی طرح ابوبکر صدیق کی یہ خصوصیت بھی تھی کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی۔ جاہلیت کے زمانے میں انہوں نے شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا، جیسا کہ استیاب میں، ایسے ہی کبھی اپنی زندگی میں کسی بت کو کبھی سجدہ نہیں کیا، وہ بت را گاہے سجدہ نہ کر۔ زہری سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر کے فضائل میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی انہیں شک نہیں ہوا۔ اللہ کی توحید پر ایمان شروع زمانے سے ہی ابوبکر صدیق میں پایا جاتا ہے۔ یہ سوائق میں مذکور ہے۔ اسی طرح وہ قصہ بڑا مشہور ہے، بخاری میں بھی آیا ہے، یہ ابن دغینہ ہے یا دغنہ ہے، انہوں نے تو اس کا اعراب اور بیان کیا، لیکن بخاری کی حاشیے پر اور اعراب ہے۔ تو یہ ہوا، یہ تھا قصہ
کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جب انہوں نے بہت تنگ کیا، مشرکین مکہ نے ایذائیں اور تکلیفیں دیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ میں ہجرت کرنے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تو یہ اپنا سامان وغیرہ باندھ کر حضرت ابوبکر صدیق حبشہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے مکہ سے نکلے۔ تو راستے میں ایک جگہ تھی، وہاں کا سردار تھا یہ ابن الدغنہ، اس کا نام تو ربیہ تھا، لیکن یہ جس عورت کا بیٹا تھا اس کے نام سے یہ مشہور ہے، دغنہ یا دغنہ۔ تو وہ اشراف قریش کے سامنے انہوں نے ملاقات ہوئی، تو وہ جانتے تو تھے ابوبکر صدیق کو، تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر کدھر جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کو میری اب ضرورت مکہ میں نہیں رہی، اس لیے میں قوم چھوڑ کر ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ آپ جیسا آدمی ہجرت کر کے جا رہا قوم کو چھوڑ کر، ایسا نہیں ہو سکتا، چلو میں آپ کی ضمانت دیتا ہوں، ہاں جی وہاں کے سرداروں سے بات کرتا ہوں کہ ایسا آدمی تم نکال رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اس پہ جو جملے اس نے کہے ہیں قریش کے معزز لوگوں کے ساتھ کہ انا ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج، ایسا آدمی نہ اسے خود نکلنا چاہیے نہ کوئی اسے نکالا جانا چاہیے، یہ تو تمہاری قوم کا فخر ہے قریش کا، اس کو تم اپنے وطن سے نکال رہے ہو۔ اتخرجون رجلا، کیا تم ایک ایسے آدمی کو اپنی بستی سے نکال رہے ہو کہ جس کی وہ تمام خصوصیات بیان کیں جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کی تھی، کہ یہ لوگ جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر کھلاتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں، ہاں جی جو لوگ معاشرے پر بوجھ ہوتے ہیں یا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تو ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور وہ یعین علی نوائب الحق، لوگوں کو کوئی قدرتی آفات اور مصیبتیں پیدا ہو جائیں تو اس میں اعانت کرتے ہیں۔ وہی بات کی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں بیان کی تھی۔ اب یہ جا کر ابن دغنہ نے ان تمام قریشیوں کو کہا کہ دیکھو ایسے آدمی کو کیوں نکال رہے ہو؟ تو ساری تعریفیں جو بیان کی ہیں وہ وہی خصوصیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی۔ جب اس نے یہ گفتگو کی تو کوئی قریشی اس کو یہ نہیں راستہ ملا کہ وہ انکار کر سکے، ان کو تسلیم کرنا پڑا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو وہیں ابن دغنہ کی پناہ کی بنیاد پر مکہ میں رہنے کا موقع ملا۔ تو یہ خصوصیات ابوبکر صدیق کے اندر بہت پائی جاتی۔ تو یہ دوسری اہم ترین خصوصیات کے اعلیٰ اخلاق حضرت ابوبکر صدیق میں پائے جاتے تھے۔ دو باتیں ہو گئی، اب یہ تیسری بات وَأَذَا جملہ، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اسلام سے پہلے بھی حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ محبت رہی ہے، آپ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوتے رہے۔ در قصہ توجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجانب شام ہمراہ عم خود ابو طالب، وہ قصہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف سفر کر کے گئے تھے، اور جب وہاں سے لوٹ کر آئے بعض رجوع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بموجب تاکید راہب مذکور است، تو راہب کی تاکید کے تناظر میں یہ بات مذکور ہے کہ وَبَعَثَ مَعَهُ ابو بکر بلالا، اس قصے کے اندر مشہور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت بلال کو آپ کے ساتھ بھیجا تھا اس سفر میں۔ وَزَوَّدَهُ الراہب من الکعک والزیت، اور اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیتون اور یہ گھی وغیرہ یہ دیا تھا، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس کی تحسین بھی کی ہے، امام حاکم نے بھی بیان کیا ہے، اور اس روایت کی تصحیح بھی کی ہے۔
یعنی ابو بکر صدیق نے حضور کی خدمت کے لیے بلال کو پہلے کیا ہے ابو طالب کے ساتھ جب سفر ہوا تو اس سفر میں آپ کی خدمت کے لیے بلال کو بھیجا تھا۔ شاہ صاحب یہاں اس روایت کے حوالے سے جو بعض لوگوں نے نکتہ چینی کی ہے اس کا یہاں نشاندہی کر رہے ہیں۔ بعض یاران کے بفہم سخن نم رسن، بعض دوست جو ہیں وہ اس بات کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے بملاحظہ صغر سن صدیق اکبر دراں وقت کہ اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے 2 سال، عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بڑے تھے، تو یہ 2 سال چھوٹے تھے، تو چھوٹا آدمی کیسے کیا ہے ابوبکر صدیق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کی محبت کا اظہار کر کے بلال کو روانہ کرے۔ وہاں کے اشترائے بلال جزئی نیست کے بعد اسلام بودہ است، اور وہ لوگ یہ اس بات کو اس لیے نہیں مانتے کہ ان کا خیال کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو اسلام قبول کرنے کے بعد خرید کر آزاد کیا تھا۔ در تردد افتادہ ان، اس کی وجہ سے اس حدیث کے سلسلے میں جو کہ صحیح ہے اس میں تردد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں شاہ صاحب کہتے ہیں فقیر میں گوید، بندہ فقیر کہتا ہے کہ گویا ایشاں قصہ جمع از ازکیاء کے مصدر حرکات عجیبہ شدہ ان در ایام صغر سن۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ جو ذہین ترین لوگوں کی بچپن میں جو کیفیات رہی ہیں یا ان کے قصے رہے ہیں، انہوں نے لگتا ہے کہ وہ نہیں سنے کہ عجیب و غریب ان کے قصے ہوتے ہیں، یہ سنے نہیں ہیں، نہ شنیدہ ان۔ اور وعظ کجا کے دراں وقت بلال مملوک حضرت صدیق نہ بود جائز است، یہ بات بھی صحیح ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بلال کے مالک نہیں تھے۔ بلال جو تھے وہ تو امیہ ابن خلف کے غلام تھے کہ بلال را بطریق اجارہ یا عاریت ہمراہ گرفتہ باشد، اس لیے کہ یہ کوئی ضروری ہے کہ ان کی ملکیت میں ہوں تو بھیجیں ساتھ بلال کو۔ حضرت ابوبکر صدیق ہو سکتا ہے کہ بلال کو ان کے مالکان سے ابوبکر صدیق نے کرائے پر لیا ہو یا ادھار مانگا ہو کہ عاریتاً اس وقت کے لیے بلال ہمیں دے دیں، ہمراہ گرفتہ باشد۔ بلکہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ عاریت والا احتمال زیادہ قریب اس لیے ہے کہ بلال مملوک تھے بنی جمح کے، اور وہ ان کی رہائش جو تھی وہ حضرت صدیق اکبر کے پڑوس میں تھی، تو پڑوسی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور ابوبکر صدیق تو ان کے بہت زیادہ کام آتے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بلال کو ان سے عاریتاً لیا ہو اور بھیجا ہو، تو ضروری تو نہیں ہے کہ یہ مملوک ہوں تو بھیجیں، تو اس کی وجہ سے اس حدیث میں تردد کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔ بعیشہ ہمسایگان حضرت صدیق بودن و بعیشہ معاملہ ہا و مواسا ہا داشت، حضرت ابوبکر صدیق کا ان کے ساتھ معاملہ رہتا تھا، ان کے کام کاج حضرت ابوبکر صدیق کر دیتے تھے، اور وہ تو ہمسایوں میں ایسے ہوتا رہتا ہے۔ و بواسات حضرت صدیق اکبر با حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش از نبوت دریں چند قصہ مذکور شدہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے بھی مواسات کے حوالے سے، ہمدردی اور خیرخواہی کے حوالے سے کئی قصے ہیں، چند ایک ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ یکے از آنکھیں، ان میں سے ایک یہ صحیح ترین قصہ ہم یہاں ذکر کر دیتے ہیں۔ میمون ابن مہران روایت کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان آتے جاتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے کرا دیا۔ اب یہ تعلق کی سب سے صحیح ترین قصہ ہے کہ ادھر سے پیغام رسانی میں ابوبکر صدیق نے کردار ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، کیونکہ خود ابوبکر صدیق وجیح آدمی تھے،
اشراف قریش میں سے تھے، تو ان کی بات کو، اور وہ بھی تاجر تھے، حضرت خدیجہ بھی تاجر تھیں، تو حضرت خدیجہ کو اس بات پر قائل کرنے میں کہ وہ نبی سے شادی کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو آپ نبی نہیں تھے، 25 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی، تو ان دونوں کے درمیان آنا جانا حضرت ابوبکر صدیق کا رہا، یہاں تک کہ نکاح ہو گیا۔ سوائق میں یہ روایت ہے ابو نعیم اصفہانی کی حوالے سے۔ تو تیسری خصوصیت یہ تھی کہ قبل از اسلام بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وَأَذْعَان جملہ آنس کہ در اول بعثت مسلمان شد، کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوتے ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور اسلام میں تمام لوگوں سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ علماء سیرت لکھتے ہیں کہ در اول من اسلم ابو بکر او علی او خدیجہ اختلاف دارن، کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا ابو بکر لائے تھے یا حضرت علی لائے تھے یا حضرت خدیجہ؟ تو لوگوں میں اختلاف ہے اس حوالے سے، ان میں سے کون پہلے اسلام لایا تھا۔ از ہر جانب دلائل قائم کردہ ان، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے کہ وہ ایمان لایا، پہلے وہ ایمان لایا، لیکن وہ اتفاق جمی حاصل است بر آنکھیں، لیکن تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آزاد اور بالغ لوگوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت علی بچے تھے اس وقت، چھوٹی عمر تھی ان کی، تو اور حضرت خدیجہ خاتون ہے، خانہ ہے، اور مردوں میں سے آزاد آدمی جو اپنے فیصلے خود کرتا ہو، بچے کے اپنے فیصلے تو نہیں ہوتے، بچہ تو حضرت علی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفالت میں تھے جی، تو ان کے اپنے فیصلے اس حیثیت کے نہیں ہوتے جو ایک آزاد مرد کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسی خاتون خانہ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس بات پر کہ احرار بالغین میں سے جو ہیں سبقت لے جانے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان سے پہلے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوا۔ پیش ازوے کسے اظہار دین خود در قریش نہ نمودہ، اور پھر ان سے پہلے کسی آدمی نے اسلام کو قریش کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو اختلافی معاملہ ہے اس سلسلے میں میرے پاس مزید ایک نقطہ ہے، فقیر اینجا نقطہ دارد، ایک خاص نقطہ رکھتا ہے اس معاملے میں، وہ آئیں است، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اولیت اسلام بجہت از معاصر معدود شدہ است کہ حامل شد بر اسلام مردماں۔ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا، تو اولیت اسلام کو جب ہم شمار کرتے ہیں تو اس کا بنیادی ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس پہلے آدمی کے واسطے سے باقی لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے جو پہلا مدعو ہوتا ہے وہ ذریعہ بنتا ہے نا باقی لوگوں کو دعوت دے کر لانے میں، تو اولیت اس تناظر میں ہوتی ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اجتماعیت کے پہلوؤں کو شاہ صاحب جانے نہیں دیتے، ہر جگہ جہاں نقطہ شاہ صاحب نکالتے ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے، جماعت بندی میں کس نے کردار ادا کیا۔ فرماتے ہیں اچھا معدود شدہ کے حامل شد بر اسلام مردمہ و جالب شد قلوب مردم را بسوئے اسلام، کہ کون انسانی لوگوں کے دلوں کو کھینچ کر اسلام کی طرف لایا، اور یہ جو حکم ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو نیکی کے کام کی طرف نشاندہی کرے تو وہ اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس نیکی کے کام کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو اولیت اسلام کی ہم بحث یا کسی بھی پروگرام میں جو ہم سینئر ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ ذریعہ بنا دوسرے لوگوں کو اس جماعت میں لانے کا اور اس اجتماعیت میں شامل کرنے کا۔ اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے جمی آنا کے بعد از وے با اسلام درائن، جتنے بھی لوگ ان کے بعد اسلام لائیں تو
تو در جریدہ اعمال و نوشتہ شود، تو وہ ان کے اعمال نامے میں بھی لکھے جائیں گے کہ یہ ان کی دعوت کی وجہ سے اس جماعت میں آئے۔ وَإِن معنی بجز حر بالغ مشہور فی الناس، اور یہ معنی جو ہے دعوت دینا، وہ آدمی جو آزاد بھی ہو اور لوگوں میں مشہور بھی ہو، اور وہ لوگ اس کی بات مانتے بھی ہوں، وہ ان کے درمیان اگر اپنے دین کے غلبے کا اظہار کرے گا، دین کا اظہار کرے گا اپنے، اور مکمل طور پر کرے گا، تو لوگ جو ہیں اس کو قبول کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے ایسے آدمی کی بات کو۔ اور اگر بچہ دعوت دے یا کوئی عورت دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پس از معاصر خاصہ حضرت صدیق است، تو حضرت ابوبکر صدیق کی خصوصیات میں سے یہ کہ گو در اولیت حقیقی اختلاف واقع شد، اگرچہ حقیقی نقطہ نظر سے اس حوالے سے اختلاف علماء میں موجود ہے کہ پہلے حضرت علی اسلام لائے تھے یا پہلے ابوبکر اسلام لائے تھے، تو اس کو اگر ایک طرف بھی رکھو تو اولیت کی معاملے کے اندر جو شاہ صاحب کہتے ہیں میں نقطہ بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ وہ اولیت اس پہلو سے ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی دعوت کا، تو ایک آزاد اور حریت پسند آدمی اور جس کی لوگ بات مانتے بھی ہوں، وہ اگر رابطہ کار بن کر لوگوں کو دعوت دے کر لا رہا ہے تو اس کی حیثیت زیادہ ہوگی۔ بالفرض حضرت علی پہلے ایمان لانے والے بھی ہوں گھر میں، تو وہ اس حیثیت کے تو مالک نہیں تھے کہ دوسروں کو دعوت دے کر اسلام میں لائے ہوں۔ یہ نشاندہی شاہ صاحب کا، میں ایک طرح سے جواب بھی دے رہے ہیں ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے اسلام علی لائے تھے ابوبکر نہیں، تو اس کی عملی شکل جو اجتماعیت سے متعلق ہے وہ شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دی۔ پانچویں بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے اسلام لانے کا سبب وہ غیبی تنبیہ ہے جو ان کو ہوئی تھی، اور کئی دفعہ ہوئی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوئی۔ ایک یہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، زیر سایہ درخت نشستہ بودن، اچانک میں نے دیکھا کہ اس درخت کی شاخ جو ہے میری طرف نیچے کی طرف آ رہی ہے، جھکتی چلی آ رہی ہے، شاخ ازاں درخت میل بجانب من کر، اور آ کر چنا کے بسر من رسید، اور جب وہ نیچے جھکتی آ کر میرے سر کے قریب پہنچی تو وہ کہتی ہے اس نے میرے ساتھ گفتگو کی، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ رہی ہے، تو میں اپنے دل میں کہتا ہوں کہ یہ کیا کس لیے یہ درخت کی شاخ ہے جھکتی ہوئی قریب آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں سے آواز آئی اس درخت میں سے، بگوش من رسید، میرے کانوں میں پہنچی، کہ وہ درخت کی ٹہنی بول رہی ہے کہ پیغمبر فلاں وقت میں ظہور پذیر ہو رہے ہیں، وہ باہر آ رہے ہیں، میں باید چاہیے کہ تم سعادت مند ترین مردمہ باشی، تم سعادت مند افراد میں سے پہلے بن جاؤ، اور وہ پیغمبر جو ظاہر ہونے والا ہے اس کی اتباع کر لو۔ بوے گفتم، تو میں نے اس سے کہا ٹہنی سے کہ تو زیادہ مزید کھول کر بات بیان کرنا کہ کون پیغمبر ہے اور کون پیغمبر ظاہر ہونے والا ہے۔ اس ٹہنی نے کہا کہ میں نے کہا کہ وہ پیغمبر کون ہے؟ وہ نام وے چیز، اور اس پیغمبر کا نام کیا ہے جس کی بات تو کر رہی ہے؟ تو اس ٹہنی نے کہا کہ اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم، وہ نبی، ان کا نبوت کا ظہور کا وقت ہے، اور تم اس پر کیا ہے ایمان لاؤ، سعادت مند بن جاؤ ان کی بات مان کر۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو میرا دوست ہے، وہ صاحب و علیف و حبیب من است، وہ تو میرے دوست ہیں، میں ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ ازاں درخت آہد بستم،
کہ ہرگاہ وہ مبعوث شد، اس نے کہا کہ مجھ سے عہد لو کہ جس وقت بھی وہ مبعوث ہوں گے تو تم مجھے بتلاؤ گی کہ وہ اب نبی بن گئے ہیں، مرا بشارت دہی، ہاں جی، مجھے بتلانا کہ وہ اب نبی بن گئے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ممکن ہے کہ یہ درخت بھی ابو بکر صدیق کے گھر میں ہی ہو، ظاہر ہے کہ وہی وہیں سائے میں بیٹھے ہوئے اپنے درخت کے سائے میں، تو وہ درخت کی ٹہنی آ کر کان میں یہ بات کہہ رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آپ کی بعثت ہوئی تو اس درخت میں سے آواز آئی کہ جلد بھائی چلو، جلد باشد، جد و جہد کرو، باش و اہتمام کن، اے پسر ابو قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے اہتمام کر کہ وہی بروے آمد، وہی آ گئی نبی پر، ہاں جی۔ اور اس درخت نے کہا کہ رب موسیٰ کی قسم کہ کوئی آدمی اسلام میں تجھ سے پہلے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، نخات گرفت چوں با امداد کردم بسوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفتم، چنانچہ اس کے اس کہنے کی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا۔ چوں مرا دید، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر ترا بخدائے تعالی و رسول و میں خانم گفتم، تم کیا خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں تو تم آؤ؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اشہد انک رسول اللہ، بس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ تو یہ غیبی تنبیہ درخت کے ذریعے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی کہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں، تم ان پر کیا ہے ایمان لاؤ، اور اس پر میں ایمان لے آیا۔ تو یہ ایک قصہ شاہ صاحب نے یہاں نقل کیا ہے۔ قصہ دیگر ایک دوسرا قصہ بھی تنبیہ غیبی کا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا۔ آنکہ وے رضی اللہ عنہ گفتہ، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ بسے پیش از بعثت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در خواب دیدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے میں نے خواب دیکھا۔ دیدم میں نے دیکھا کہ ایک آسمان سے ایک بڑا نور عظیم نیچے اتر رہا ہے، اور وہ اترتے اترتے نور عظیم کعبہ کے اوپر بام کعبہ پر اس کی چھت پر کیا ہے ظاہر ہو رہا ہے، وہاں آ کر پڑا در مکہ۔ اور مکہ میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ وہ نور میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اس گھر میں داخل نہ ہوا ہو۔ پس انوار ہما جمع شدن، پھر ہر گھر کے اندر جتنے انوارات اس نور سے پھوٹ کر پڑ رہے تھے وہ سارے ایک جگہ پر جمع ہوئے، اور وہ یک نور گشتن، اور وہ سارے گھروں کے مل کر انوار ایک نور بن گئے۔ اور ہم چنا کہ اول بود بخانہ من در آمد، پھر وہ نور جو وہ پورے تمام گھروں پر مشتمل نور تھا، وہ نور چل کر میرے گھر آ گیا۔ ومن در خانہ خود را ببستم، اور میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، بھئی اب یہ نور گھر سے باہر نہ جائے۔ تو خانہ کعبہ پر نور آیا، اور پھر وہ نور گھروں میں گیا، اور پھر وہ سارے نور جمع ہو کر میرے گھر میں آ گئے۔ میں نے کیا ہے دروازہ بند کر لیا۔ کہتے ہیں اب جب یہ صبح کو جب میں یہ خواب سے اٹھا تو میں نے یہودیوں کے ایک بڑے عالم سے خواب کی تعبیر پوچھی کہ بھئی یہ یہودی لوگ ظاہر ہے کہ تورات وغیرہ انجیل وغیرہ پڑھتے تھے، تو ان کے بڑے عالم سے میں نے کہا اور تعبیر چاہی کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، ایک نور آسمان سے بہت بڑا خانہ کعبہ اور پھر پورے مکہ کے تمام گھروں میں، اور پھر میرے گھر آ گیا، تو کیا تعبیر ہے اس کی؟ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ یہ تو ایسی پراگندہ خواب ہے، ایسے اضغاث و احلام۔ اس نے بات کو کیا ہے دوسری طرف موڑ دیا۔ وہ اعتبار ندارت، اور اس نے اس خواب کو کسی کتار شمار میں معتبر ہی نہیں سمجھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں چوں روزگار گزشت، کچھ زمانہ گزرا
تو تجارت کے حوالے سے میں شام میں ظاہر تاجر تھے، مال لے کر آتے جاتے تھے، تو دیر بحورا میں جب پہنچا جہاں بحیرہ راہب رہتا تھا، اس کا مسکن تھا، وہاں جب میں پہنچا تو پھر میرا خیال ہوا کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی بتاؤ۔ تو پرسیدم، میں نے اس کے خواب کی تعبیر پوچھی تو گفت، اس نے کہا کہ تو چے کسے، کہاں سے ہو تم، کون سے علاقے سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا میں من مردم ام از قریش، میں قریش کے لوگوں میں سے ایک فرد ہوں۔ اس نے کہا بحیرہ راہب نے، کوئی خدائے تعالیٰ تمہارے درمیان ایک پیغمبر بھیجنے والا ہے، خواہت برانگیخ و در ایام حیات وے وزیر وے خواہی بود، کہ ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر ہوگے جی، اور ان کی وفات کے بعد پھر ان کے خلیفہ بھی ہوگے۔ یعنی قبل از وقت ہی بحیرہ راہب نے خواب کی تعبیر بیان کی کہ وہ سارے گھروں کے نور اٹھ کر جب جمع ہو کر تمہارے گھر میں آ گئے تو یہ خلیفہ ہونے کی کیا ہے نشاندہی ہے۔ تو خواب کی تعبیر اس نے صحیح صحیح بیان کی۔ کہتے ہیں کہ پس چوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث شد، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، مرا با اسلام خانت گفتم، ہر پیغمبر را دلیل بودا بود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام پیش کیا تو میں نے کہا بھی ہر پیغمبر نے اپنی بات کرتے ہوئے کوئی دلیل پیش کی ہے کہ وہ کس بنیاد پر اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، بر نبوت او، تو آپ کی دلیل کیا ہے؟ دلیل تو چیز۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تمہیں نظر آیا تھا جی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ابوبکر نے بیان نہیں کیا تھا خواب، میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تمہیں نظر آیا تھا، خوابے کے دیدی وہ ہبر، اور پھر اس یہودی عالم نے تمہیں اس خواب کے بارے میں یہ جواب دیا تھا، یہ بھی حضور نے بتا دیا، اس نے تمہیں ٹالا اور غلط دوسری طرف ڈال دیا۔ در جواب تو گفت کہ آرا اعتبار نیست، کہ اس خواب کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، اور بحیرہ راہب نے تمہیں یہ خواب کی یہ تعبیر دی تھی۔ ابوبکر صدیق کو تو اسلام سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسلام کے خلیفہ ہوں گے، اس خواب کے نقطہ نظر سے اس نے تو تعبیر میں کہا تھا کہ تم ان کے خلیفہ ہوگے۔ بحیرہ گفت تعبیر چنی است و چنی، من گفتم، میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ترا کیا خبر کردہ، کس نے آپ کو یہ خبر دی ہے؟ یہ باتیں تو میں نے آپ کو نہیں بیان کی، آپ کو یہ کس نے بتا دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا؟ خواب کی میں تعبیر یہودی سے پوچھی تھی، اس نے گمراہ کیا، اور بحیرہ سے پوچھی تھی، اس نے یہ خواب کی تعبیر بتائی، آپ کو کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا، جبرائیل جو میرے پاس وحی لے کر آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سارا قصہ ہو چکا ہے۔ گفتم، تو میں نے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اب آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگتا اور کوئی برہان آپ سے نہیں طلب کرتا، اس سے زیادہ اور کیا بات ہوگی کہ جبرائیل نے آ کر آپ کو میرے خواب کی ساری تفصیلات بیان کر دی۔ فوراً میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک عبدہ ورسولہ۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیچ کسرا با اسلام دعوت نہ کردم کہ در اول توقف و تردد نہ کر، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے دنیا میں کہ میں نے اس کو اسلام پیش کیا ہو اور اس نے سب سے پہلے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا ہو یا تردد کا مظاہرہ کیا ہو، ہر ایک نے کیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر نے کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی اور چیز، جیسے ہی میں نے دعوت دی تو کیا ہے انہوں نے قبول کر لیا کہ چوں وے را دعوت کردم
میں نے جیسے ہی انہیں دعوت دی تو انہوں نے تصدیق کی اور گفت انہوں نے کہا کہ تو رسول خدا، ہاں جی، وہ صدیق اکبر است کہ تم رضی اللہ عنہ کہ آپ رسول خدا ہیں۔ یہ قصہ بھی خصائص کی کتابوں میں مذکور ہے، اور وہیں ہمہ دلالت میں کند، یہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ برتشبہ جزو عقلی او بجزو عقلی انبیاء علیہ السلام، کہ ان کی قوت عاقلہ مشابہت رکھتی ہے انبیاء علیہ السلام کی قوت عاقلہ سے، جزو عقلی سے، ہاں جی، کہ آپ کو وہ انبیاء علیہ السلام کی طرح وہ سچا خواب، اس لیے شاہ صاحب نے قوت عقلیہ کے لیے جو دلیل پیچھے پیش کی تھی نقطہ اول میں، وہ رویا والی تھی، خواب والی تھی، کہ رویا، ہاں جی، یہ نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے، تو جس کا خواب سچا ہوتا ہے وہ گویا کہ اس کی قوت عاقلہ بہت ہی بلند ہوتی ہے، اور جو اپنا قوت عاملہ کے لیے دلیل پیش کی تھی وہ سمت صالح والی حدیث، کہ سمت صالح جو ہے وہ نبوت کے 25ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ وَأَذَا جملہ صدیق اکبر کی خصوصیات اور مناقب میں سے 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ صدیق اکبر کے اسلام لانے کے نتیجے میں جمع از نجبائے قریش اسلام آورد، کہ قریش کے بڑے معزز اور عمدہ چنے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی اسلام لائے، اور ان کی ترغیب حضرت صدیق اکبر نے انہیں دی اور اس کی رہنمائی انہوں نے فرمائی تھی۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ فلما اسلم ابو بکر، جب ابو بکر اسلام لائے تو اظہر اسلامہ ودعا الی اللہ عز وجل و الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اپنا اسلام ظاہر کیا، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ وکان ابو بکر رجلا مألفا لقومہ محببا سہلا، ابو بکر جو ہیں وہ لوگوں کو جمع کرنے والے، جوڑنے والے تھے اپنی قوم کو، قوم ان سے محبت رکھتی تھی، اور وہ ایک بہت ہی نرم مزاج فرد تھے۔ فجعل یدعو الی الاسلام، تو لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے، اور ان کی قوم میں سے جو لوگ ابو بکر صدیق پر اعتماد رکھتے تھے، من وثق بہ من قومہ ممن یخشاہ ویجلس الیہ، جو ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو فاسلم بدعائہ، ان کی اس دعوت پر وہ مسلمان ہو گئے۔ فیما بلغنی، راوی کہتے ہیں کہ جو مجھ تک بات پہنچی ہے، تو حضرت ابو بکر کے جو یار دوست جو آپ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، وہ عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، یہ افراد عام طور پر ابو بکر صدیق کے مجلسی صحبت یافتہ گپ شپ لگاتے تھے قبل از اسلام۔ تو جب ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنے ان جتنے مجلسی لوگ ہیں ان کو دعوت دی، اور یہ قریش کا کریم تھے، نجبائے قریش میں سے، یہی عشرہ مبشرہ ہیں میں سے ہیں۔ تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دی تو یہ سب فجاء بہم، یعنی ان تمام کے رابطہ کار جو ابو بکر صدیق تھے، ان کو دعوت دے کر لانے والے، فجاء بہم، ابو بکر صدیق ان پورے لوگوں کو جو ان کے مجلس کے لوگ تھے ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حین استجابوا لہ واسلموا وصلوا، تو وہ آپ کے پاس آئے، دعوت قبول کی، آپ نے اسلام لائے، اور جو نماز پڑھنے کے قوانین ضابطے تھے وہ انہوں نے شروع کر دیے۔ جی کہتے ہیں دریجہ نقطہ باید دانست، شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں پر ایک بڑا نقطہ سمجھنا چاہیے۔ این جماعے نجبائے قریش بودن، یہ جو لوگ تھے یہ قریش کے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بڑے طاقتور اور بڑے شریف، ہاں جی، منتخب روزگار لوگ تھے یہ حضرات سب کے سب، یعنی ان کا پہلے بھی بہت بڑا وقار قریش کے اندر پایا جاتا تھا۔
وہ ہر یک اوسط بطن از بطون قریش، اور ان میں سے ہر آدمی قریش کے جو ذیلی شاخیں تھیں، بطون جنہیں کہا جاتا تھا، ان میں سے ہر بطن کا سربراہ تھا، یعنی مرکزی آدمی تھا۔ وہ در بطن خود تمکن تمام داشت، وہ اپنے خاندان اور اپنے اس شاخ کے اندر ایک مکمل اقتدار بھی رکھتا تھا، یعنی یہ کوئی کمزور سے لوگ نہیں تھے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی بڑے کمزور سے لوگ حضور پر ایمان لائے پہلے، یہ سارے طاقتور لوگ تھے، نجبائے قریش تھے۔ تو یہ اپنے اپنے شاخوں کے بھی کیا ہے، سردار تھے، تمکن تمام داشت۔ پس اسلام ایشا بحقیقت کسر سورہ کفر است، ان لوگوں کا مسلمان ہونا حقیقت میں کفر کی طاقت کو توڑنے کے مترادف ہے، اور ان کی جو اجتماعیت تھی وہ ٹوٹ گئی، قریشیوں کی جو ابو جہل کی قیادت میں تھی، کیونکہ اتنے بڑے بڑے اور اولو العزم لوگ جو ہیں قریش میں سے، وہ ابوبکر صدیق کی دعوت کے ذریعے سے کیا ہے، مسلمان ہو گئے۔ وبرہم زدن حدت شرک و اول صورت شیوع اسلام، اور اس طرح اسلام کے پھیلاؤ کی سب سے پہلی صورت قائم ہوئی ابوبکر صدیق کی دعوت پر۔ جہاں تک عثمان کا معاملہ ہے، حضرت عثمان بن عفان کا، تو وہ بنو امیہ کی مرکزی شخصیت تھی، اوسط بنی امیہ بود، اور زبیر بن العوام جو ہیں وہ اپنے خاندان بنو اسد کے اوسط اور ان کے کیا ہے، سربراہ تھے گویا کہ، اور سعد اور عبد الرحمن یہ بنو زہرہ کے کیا ہے، بڑے اہم ترین آدمیوں میں سے تھے، اور طلحہ جو ہیں یہ بنو تیم بن مرہ اس خاندان اور بطن کے سردار تھے۔ تو یہ بڑے بڑے سردار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نجبائے قریش، تو اس کا واسطہ ابوبکر صدیق بنے، کیونکہ لوگ طاقتور کے ساتھ طاقتوروں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جیسے ہی مجلسی لوگ ہوں گے، کمزور آدمی تو کمزور ہی ہوتا ہے، جس کی سماج کے اندر کمزوری ہوتی ہے، سردار کو کھینچتا ہے، کیونکہ وہ اس کا ہم نشین ہوتا ہے، اس کا ملنے والا ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی یہ نجبائے قریش تھے، یہ ابوبکر صدیق کی دعوت پر کیا ہے، یہ اسلام کی طاقت بنی ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، اور ابو بکر نے سب سے پہلے جن لوگوں کو دعوت دی وہ سارے کے سارے سردار قریش ہیں، نجبائے قریش ہیں، جو مؤثر شخصیات ہیں، اس کے نتیجے میں کام ہوتا ہے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں بر ذکر این جماع اکتفا کردہ است، یہ صرف ان لوگوں کے نام محمد بن اسحاق نے اس پر اکتفا کیا ہے، ورنہ تو شاہ صاحب کہتے ہیں دیگران ذکر جمع کثیر میں نمایت، ابو بکر صدیق کی دعوت پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے جو اہم مؤثر شخص، سماج کے مؤثر شخص، ان کو دعوت دے کر لانا کسی اجتماعیت کے اندر، یہ بڑا کام یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ ابتدائی اسلام اور جب اجنبیت کا زمانہ تھا، غربت تو 40,000 درہم برائے تقویت اسلام و ترفیع مسلمین و خدمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف کر ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے، جب کہ بالکل اسلام اجنبی تھا، تو مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، خدمت کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق نے 40,000 درہم اس زمانے کے خرچ کیے۔ ہشام ابن عروہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت عروہ بن زبیر سے کہ اسلم ابو بکر اسلام لائے، وَلَهُ 40 الفاً، ان کے پاس 40,000 روپے تھے جو تمام کے تمام انہوں نے خرچ کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے راستے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اجتماعیت خرچات کے بغیر تو قائم نہیں ہوتی۔ اب وہ تمام لوگوں کو دعوت دینا، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا، تو مال خرچ کیے بغیر تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے
جو اجتماعیت شروع میں قائم ہوئی اس پر 40,000 روپیہ خرچ کیا۔ اخرجہ ابو عمر الحاکم والحاکم، اور وہیں قصہ را شاہد اصل، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس قصے کا ایک گواہ بھی ہے صحیح، کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آخری زمانے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر جو احسان کرنے والے ہیں اپنے مال اور صحبت میں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بخاری کی روایت کہ انسانوں میں سے کسی نے اتنا مجھ پر احسان نہیں کیا، مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے جو ہیں وہ ابوبکر صدیق ہیں، دو کاموں میں، اپنا مال خرچ کرنے میں بھی اور میرے ساتھ صحبت، میرے ساتھ اکٹھے رہنے میں بھی۔ وقت خرچ کرنا، جی صحبت میں رہنا، اجتماعیت کے لیے وقت خرچ کرنا، ورنہ ہر آدمی اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، ہاں جی اجتماعی کاموں کے لیے وقت نہیں ہوتا اس کے پاس۔ تو جماعت کے کاموں کی، اپنے دوستوں کے ساتھ صحبت اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کے لیے وقت نکالنا، یہ بھی ایک کام ہے نا، لوگ اس کو کام ہی نہیں سمجھتے، اور مال بھی خرچ کرنا۔ تو ان میں ابوبکر صدیق نے کیا ہے، میں ان کا سب سے زیادہ احسان کرنے والے یہ مجھ پر ہیں۔ بخاری نے یہ روایت ہے۔ اس طرح ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لأحد عندنا ید الا قد کافیناہ، کسی آدمی نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے تو ہم نے اس کا بدلہ اسے دے دیا ہے، دنیا میں ہم نے اس کا بدلہ اسے دے دیا، سوائے ابوبکر کے، کہ ابوبکر کا میں قرضہ اتار نہیں سکا، باقی تمام نے جو بھی مال خرچ کیا، صحبت اختیار کی، جو بھی کیا، میں ان کو کفایت کر چکا ہوں سوائے ابوبکر۔ کہتے ہیں فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کا ہم پر جو یہ اس سلسلے میں احسان ہے، ید ہے، تو یکافی اللہ بہا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ قیامت کے دن ابوبکر صدیق کو دے گا۔ ایسے ہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی انسان کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابوبکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا۔ اخرجہ یہ 13 سال جو مکہ کے آپ کی ضروریات، آپ کی خدمتیں اور تمام جتنی بھی کمزور جو لوگوں کو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی، ان کے تمام اخراجات 13 سال تک مکہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیے۔ اور پچھلے مقصد اول کے آخر میں فرمایا تھا کہ حضرت علی تو ابو طالب کی زیادہ اولاد ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مال خرچ ہوا وہ علی پر بھی خرچ ہوا، ان کی ضروریات پر بھی خرچ۔ 8ویں خصوصیت یہ ہے اذان جملہ آنس کہ 8 افراد قریش کے غلاموں میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کی تصدیق کی تھی اور توحید پہ ان کا بڑا مضبوط قدم انہوں نے اٹھایا تھا، اور وہ قریشی جو قریش کے وہ چونکہ غلام تھے تو وہ قریشی سردار ان کو بڑی اذیت اور تکلیف دیتے تھے، تعذیبھا میں نمودن۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے مال سے وہ غلام 7 خرید لیے اور خرید کر آزاد کر دیے۔ استیعاب میں یہ ہے کہ ابوبکر نے 7 آدمی جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھیں ان کے مالکان کی طرف سے، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ خرید کر انہیں آزاد کیا۔ ان میں 7 آدمیوں میں 2 آدمیوں کے نام یہاں انہوں نے بیان کیے ہیں، حضرت بلال حبشی اور عامر بن فہیرہ۔ محمد بن اسحاق اس روایت کے اندر یہ بات بھی مزید لکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب ان کمزور لوگوں کو خرید کر آزاد کیا تو ان کے والد ابو قحافہ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق سے کہ آپ یہ غریب کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں، آدمی کو ایسے خاندان اور معزز لوگ آزاد کرنے چاہیے کہ کل کو آپ کو ضرورت ہو تو وہ آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ تو جن کا دنیا میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتے تو ان کو تو آزاد کر رہا ہے، یہ کیا کام کر رہا ہے؟
تو یہ ابو قحافہ نے ابو بکر صدیق سے یہ بات کہی اور ان کو ملامت کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا اباتی، اے ابا جان، انما ارید ما ارید للہ عز وجل، یہ غلام آزاد کرنے سے میں نے جو بھی ارادہ کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے، دنیا میں مجھے ان غلاموں سے کچھ نہیں لینا دینا، میرا ارادہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ میرے لیے مقصد نہیں ہے کہ میں لوگ میرے سامنے آ کر باتیں کریں کہ جی کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ، تو لوگ آپس میں کہا کریں کہ یہ آیت جو اگلی آیات ہیں یہ نازل ہوئی ہیں اسی معاملے میں جو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یہ جو سورۃ اللیل کی آیات ہیں یہ اسی موقع پر نازل ہوئیں جب ابو بکر صدیق نے یہ بات کہی تھی۔ ایسے ہی محمد ابن اسحاق وہ مشرکین کی جو زیادتیاں تھیں کمزور لوگوں پر، اس کے قصے میں بیان کرتے ہیں یہی بات، وَإِنْ را واضح تر نوشت زیادہ واضح لکھی ہیں، اور اس میں اسماء فریق بیان کرد، اس میں انہوں نے دونوں فریق جو آزاد ہونے والے غلام ہیں وہ اور ان کے مالکان کے نام بھی لکھے ہیں۔ 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ اذان جملہ آست، ان میں سے یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی کھلے طور پر دعوت دینے کے حوالے سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو خوب کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرو، اب چھپے چھپے کام نہیں ہوگا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ وہ قریش کی جماعت کے سامنے توحید اور شرک کے ابطال کی گفتگو واضح کھلے طور پر بیان کریں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، التماس نمود کہ قریش کا تعصب آپ کے ساتھ بہت بڑا ہوا ہے، تعصب قریش میں مرتبہ اس جگہ مرتبے تک پہنچا ہوا ہے کہ صرف آپ کی زبان سے جب وہ یہ بات سنیں گے نا تو آپ کی تکلیفیں اور ایذا کے اندر آپ کو مبتلا کر دیں گے، ایذا خواہن برخاست، این خطبہ را بمن باید گذاشت، آپ مجھے اجازت دیں کہ اسلام کا سب سے پہلا اظہار کا خطبہ میں دیتا ہوں، جو کچھ ہونا ہوگا مار پٹائی وہ میرے ساتھ کریں گے نا، آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، تو یہ کام میرے سپرد کر دیں، کیونکہ مقصد تو دین کا اظہار کرنا ہے اور شرک کی نفی کرنی ہے، توحید کو بیان کرنا ہے، تو یہ گفتگو آپ میرے ذمہ کر دیں۔ بعد ازاں بامر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بڑا عجیب و غریب خطبہ ارشاد فرمایا اس بات کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کی توحید اور شرک کی مذمت کے سلسلے میں۔ اور پھر کفار نے اس خطبہ سننے کے بعد جو تکلیفیں دی ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از دست آہاں خلاصی یافت۔ یہ پورا قصہ ریاض نظرہ میں لمبا لکھا ہوا ہے اور بہت دلچسپ انداز میں اس نے بیان کیا اس کتاب کے اندر کہ کیسے آپ نے خطبہ دیا اور پھر کیسے انہوں نے یہ اذیتیں اور تکلیفیں دیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پہلا خطبہ تھا اسلام میں جو کہ لوگوں کے سامنے دیا گیا ان کو دعوت دین کے حوالے سے، اور وہ این قصہ ماجریات عشق را شرح میں دہد، اور اس نے اس قصے کو عشق کے ماجروں میں سے بیان کیا ہے کہ کیسے ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، اور عشق میں آپ نے کتنی ایذائیں اور تکلیفیں برداشت کی، اور اس عشق کا اظہار اس خطبے کے اندر کس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ چندین دفعہ قریش بایذائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبادرت کردن، کتنی دفعہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ایذائیں دی، حضرت صدیق اکبر ہر دفعہ اپنی جان کو حضور کی جان بچانے کے لیے بطور حفاظت کے ان قریشوں کی مار پیٹ خود اپنے جسم پر برداشت کی، آپ نے حفاظت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
تو اس کے بھی بہت سارے قصے ہیں، 2-3 قصے میں یہاں بیان کرتا ہوں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے، تو وہ روایت کرتے ہیں کہ سألت عبداللہ بن عمر عن اشد ما صنع المشرکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابن عمر سے پوچھا کہ سب سے سخت کام مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیا تھا وہ آپ بتلائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا عقبہ بن ابی معیط کو کہ وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیت المسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ آیا اور اس نے اپنی چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالی اور پھر اس کو دونوں حصوں کو بٹا چڑھانا شروع کر دیا حتیٰ کہ آپ کا گلا گھونٹنا شروع ہوا۔ فخنقہ بہ خنقا شدیدا، بہت ذرا جب آپ کا دم گھٹ گیا، ابو بکر کو پتہ چلا تو ابو بکر تشریف لائے اور یہاں تک کہ اس کو دھکا دے کے ایک طرف کر کے وہ آپ کی گردن کو خلاصی ہوئی، اور پھر یہ آیت پڑھی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، اور وہ اس کے تمہارے رب کے دلائل بھی لے کر آیا تمہارے پاس؟ یہ وہی جملہ ہے جو رجل مومن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرعون کے دربار میں کہا تھا، تو وہی بات یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق نے نقل کی۔ اخرجہ البخاری، بخاری کی یہ روایت۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان قریشیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ حتیٰ غشی علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ تو ابو بکر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو پکار کر کہا کہ ویلکم، افسوس ہو تم پر کہ تم قتل کر رہے ہو ایک ایسے آدمی کو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں بول رہا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابو قحافہ کا مجنون بیٹا ہے۔ قریشیوں نے یہ بات کہی، جیسے ہی انہوں نے یہ کہی اخرجہ الحاکم، تو وہ سب کے سب حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے پڑ گئے۔ اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے مشرکین میں سے سخت ترین دن جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی وہ کون سا تھا؟ تو اسماء کہتی ہیں کہ مشرکین مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے آپس میں خسر پھسر کہ دیکھو وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ اسی حالت میں ابھی بیٹھے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ سارے لوگ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، وقاموا الیہ، اور آپ سے سوال کرنے لگے کہ آپ واقعی یہ کہتے ہیں ہمارے بتوں کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ ہاں میں کہتا ہوں، یہ ہیں ہی تمہارے بت ایسے۔ صدقہم، تو ہاں توحید کے بارے میں پہلے اس کی تصدیق کی، پھر کہا کہ تم ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسے ایسے کہتے ہو؟ میں ہاں کہتا ہوں۔ جیسے ہی آپ نے یہ ہاں کہا تو وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹائی کرنے کی طرف سارے اکٹھے ہو گئے۔ اتنی پٹائی کی کہ ایک شور مچانے والا ابو بکر صدیق کا گھر چونکہ سامنے ہی ہے، وہ باہر کونے کے اوپر، تو وہاں ایک آدمی پہنچا، ان کو جا کر کہا کہ تمہارا ساتھی کی پٹائی ہو رہی ہے وہاں مسجد میں۔ تو ابو بکر صدیق دوڑے ہوئے آئے، مسجد میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ لوگوں کا مجمع ان پر ٹوٹا پڑا ہے، تو وہاں ابو بکر صدیق نے کہا ویلکم، او افسوس ہو تم پر، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ قالت، اسماء کہتی ہیں کہ جیسے ہی ابو بکر صدیق نے یہ بات کہی تو وہ حضور کو چھوڑ کر ابو بکر کے پیچھے پڑ گئے، ان کی پٹائی کرنے لگے۔ واقبلوا علی ابی بکر یضربونہ، اتنی پٹائی کی، سر پر، جسم پر، ہر جگہ چوٹیں ماری۔ پیچھے روایت گزری تھی کہ لوگ اٹھا کر ابو بکر کو ان کے گھر لائے۔ قالت فرجع الینا، جب ابو بکر ہمارے پاس واپس آئے
تو وہ اپنے سر کے بالوں میں سے جس بال کو بھی چھوتے تھے تو وہ ہاتھ میں آ جاتا تھا، یعنی سر گنجا کر دیا مار مار کے ان لوگوں نے۔ لا یمس شیئا من غدائرہ الا جاء معہ وہو یقول، اور ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ جملہ فرما رہے تھے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ ابو عمر نے روایت کیا ہے۔ شاہ صاحب نے یہ 3 حدیثیں عربی میں یہاں نقل کر کے پھر ان کا فارسی ترجمہ آگے نقل کیا ہے۔ وہ حاصل کلام آس، اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ عقبہ بن معیط نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آپ کی گردن کو مروڑا تھا اور بل چڑھا دیے تھے چادر میں، تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اس سے تکلیف ہوئی تھی، تو پھر ابو بکر صدیق نے آ کر ان کو وہ آیت سنائی تھی جس کا ہم پیچھے ابھی ترجمہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، پھر ابو بکر صدیق نے وہاں بھی یہی بات کہی تھی۔ پھر اسماء والی حدیث کا ترجمہ یہاں شاہ صاحب نے بیان کر دیا ہے جو ابھی پیچھے گزرا ہے، اور ابو بکر صدیق تبارک ذا الجلال والاکرام کہتے رہے۔ تو یہ وہ اذیتیں اور تکلیفیں 10 بنیادی امور یہاں تک شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق کے معاصر میں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے اور آپ پر اپنا مال خرچ کرنے اور آپ کے ساتھ محبت اور تعلق کے امور جو ہیں یہ شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے پیچھے مقدمے میں یہ بات کہی تھی کہ قصوں کو قصوں کے طور پر نہ سننا، بلکہ ہماری اس گفتگو پر اپنے کانوں کو لگائے رکھنا اور پھر دیکھنا کہ اس قصے میں جو ہم باتیں پیچھے بیان کر رہے ہیں وہ ہم کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو قوت عاقلہ، قوت عاملہ اور محبت رسول اور جو واسطہ بننے کی کیفیات اور جو ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کی، اس کی طرف یہاں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں تاکہ تم قصے کو قصے کے طور پر محض سن کر گزر نہ جانا، بلکہ اس کا جو اصل بنیادی ہدف ہے اس کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے۔ تو 10 امور یہاں تک بیان کیے ہیں، انشاءاللہ کل آگے 11 سے شروع۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔